اشرف اقبال آپ کے سامنے. آپ کو یاد ہے ہم پروفیسر بیٹا کی کہانی سنا رہے تھے. ہم ڈایامیٹر آف دی ارتھ نکالنے کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے اور کس طرح پروفیسر بیٹا نے یہ نکالا تھا. آپ الفا آپ الفا ہیں، آپ کا دوست اومیگا ہے، اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ پروفیسر بیٹا نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا تھا. اچھا، اب یہ پروفیسر بیٹا کی خاص بات تھی کہ وہ سوال بہت پوچھا کرتے تھے. ان کی تصویر میں آپ کو دکھا دوں. وہ سوال بہت زیادہ پوچھا کرتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے، سوال بہت پوچھتے تھے. تو یہ دیکھیں، یہ پروفیسر بیٹا الفا کو یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بڑی اہم چیز دیکھنے میں آئی تھی، اور وہ اہم چیز یہ تھی کہ یہی پروفیسر بیٹا کا کمال تھا کہ انہوں نے ڈایامیٹر آف دی ارتھ نکالنے کے لیے ایکویٹر کو بھی ڈیفائن کیا، ٹراپک آف کینسر کو بھی ڈیفائن کیا، اور ٹراپک آف کیپریکارن کو بھی ڈیفائن کیا. اب یہ ٹراپک آف کیپریکارن تو بہت ساؤتھ میں سے ہو کے گزرتا ہے، اتنی مزیدار ملکوں سے نہیں گزرتا. ایکویٹر کچھ مزیدار ملکوں میں سے گزرتا ہے، اور جو ہمارا ٹراپک آف کینسر ہے یہ تو بہت ہی مزیدار ملکوں سے گزرتا ہے. ان کی سگنیفیکنس کیا ہے، یہ دیکھیے. ان کی سگنیفیکنس آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان سے ٹراپک آف کینسر کی بات ہو رہی ہے، یہ والے اس ٹراپک کی بات ہو رہی ہے. اس میں دیکھیں کہ یہ ٹراپک آف کینسر ہے، پاکستان میں سے نہیں گزرتا، احمد آباد کے پاس سے گزرتا ہے. اور اگر اور آگے آپ چلے جائیں تو ٹراپک آف کینسر اسوان کے پاس سے گزرتا ہے، جسے سیرین کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اور یہ اسوان تھا، اور یہ الیگزانڈریا تھا، جہاں پر پروفیسر بیٹا الیگزانڈریا کی لیبوریٹری کے لائبریری کے انچارج تھے. اور اس لائبریری کے انچارج ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کو موقع ملا کہ وہ کتابیں پڑھ سکتے، اور مختلف کتابوں سے انہوں نے جو بھی علم اویلیبل تھا اس وقت، اس علم کو استعمال کرتے ہوئے اس کو یکجا کیا، جیسے جگسا پزلز کو یکجا کیا جاتا ہے، اور ڈایامیٹر آف ارتھ نکالنے کی کوشش کی. اس چکر میں انہوں نے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ٹراپک آف کینسر کو بھی ڈیفائن کیا. آخر ایسی کیا بات ہے جو ٹراپک آف کینسر میں ہے؟ اسوان کا شہر جو سیرین اس وقت تھا، وہ اس کے قریب ترین تھا. تو ناظرین، یہ جو انہوں نے 3 دائرے لگائے زمین کے گرد، یہ تو بیچ میں لگایا ایکویٹر، ٹراپک آف کینسر اور ٹراپک آف کیپریکارن. اس کی کیا سینس بنتی تھی، یہ ہم آج ڈسکس کریں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کی کیا سینس بنتی تھی. یہاں پر بھی کلر کوڈنگ میں ہم نے اسی طرح رکھا ہے. دیکھیں، یہ نیلا رنگ جو تھا نا، یہ ہم نے رکھا تھا، نیلا رنگ ہم نے رکھا تھا. یہ دیکھیں، یہ نیلا رنگ رکھا تھا ٹراپک آف کینسر کے لیے، لال رکھا تھا ایکویٹر کے لیے، اور یہ ٹراپک آف کیپریکارن کے لیے یلو رنگ رکھا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ میں اس میں آپ کو ذرا گھما کے دکھاؤں، اگر میں زمین کو گھما کے دکھاؤں آپ کو، میں اس کو اس سائڈ پہ کر دوں، اور اس میں مجھے پوائنٹر مل جائے نا، اس کا پوائنٹر مل جائے. اچھا، اس کو پوائنٹر کو لینے کے لیے مجھے اس کو یہاں پہ قریب لانا پڑے گا، یہاں پہ لانا پڑے گا. اب میں اس کو جتنا ادھر کر دوں اتنا ٹھیک ہے، اور اس کو بھی میں اس سائڈ پہ کرتا جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں، یہ ٹراپک آف کینسر، یہ آپ کا ایکویٹر، اور یہ ٹراپک آف کیپریکارن. اب آپ دیکھیں کہ زمین گھوم رہی ہے،
گرمیوں کا موسم ہے اور زمین گھوم رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ گرمیوں کا موسم ہے. یہاں اس کو دیکھیں، صرف ابھی اس کو دیکھیں. یہ گرمیوں کا موسم ہے، یہ سردیوں کا موسم ہے، یہ پھر خزاں کا موسم ہوگا. آ, آ, یہ پھر خزاں کا موسم ہوگا، یہ بہار کا موسم ہوگا، اور یہ گرمیوں کا موسم ہے. تو گرمیوں کے موسم میں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جب زمین گھومتی ہے تو جو سورج کی شعاعیں ہیں ڈائریکٹلی وہ کس پہ پڑتی ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ اب آپ غور سے دیکھیں، یہ سورج بیچ میں ہے نا، اس کی شعاعیں کس پہ پڑ رہی ہیں؟ یہ ٹراپک آف کینسر پہ پڑ رہی ہیں. ٹراپک آف کینسر پہ پڑ رہی ہیں. تو سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ ٹراپک آف کینسر پہ پڑ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی لکڑی ہم لگائیں گے، ٹراپک آف کینسر پہ ورٹیکل لکڑی کوئی لگائیں گے تو اس کا سایہ نہیں ہوگا. یہ شیڈوز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ناردرن ہیمیسفیئر کے اندر یہ گرمیوں کا موسم ہے. یہ دیکھیں، یہ گرمیوں کا موسم ہے، اور جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ ٹراپک آف کینسر پہ پڑ رہی ہیں. جبکہ جو سدرن ہیمیسفیئر ہے وہاں پہ سردیاں ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ ذرا دیکھیے کہ اس میں ذرا دوبارہ سے آپ کو گھما کے دکھا دوں. یہ دیکھیں، جو ناردرن ہیمیسفیئر ہے وہاں پہ گرمی ہے، اور جو سدرن ہیمیسفیئر ہے وہاں پہ سردیاں ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ جو چیز ہے یہ ٹراپک آف کینسر ہے. اچھا، اب ہم یہ ہے سگنیفیکنس ناظرین ٹراپک آف کینسر کی. اب ہم آ جاتے ہیں سردیوں میں. جب سردیاں آ جاتی ہیں تو زمین کی ٹلٹ اس طرح سے ہے کہ ٹراپک آف کیپریکارن جو ہے اس پر سورج کی کرنیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. سدرن ہیمیسفیئر پہ گرمی آ جاتی ہے اور ناردرن ہیمیسفیئر پہ سردی آ جاتی ہے. دن رات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں، دن رات تو ہو رہے ہیں زمین کے گھومنے کی وجہ سے، اس لیے کہ سورج جو ہے ہمارا، وہ اس کی یہ سائڈ زمین کو روشن کر رہی ہے، تو وہ تو روشن کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا ناردرن ہیمیسفیئر ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے، سدرن ہیمیسفیئر سامنے آ گیا ہے. سورج کی کرنیں ڈائریکٹلی ٹراپک آف کینسر پہ پڑ رہی ہیں. یہاں پہ اگر کوئی اسٹک لگائی جائے گی تو اس کا سایہ کی لینتھ 0 ہوگی. یہ ٹراپک آف کیپریکارن کی خصوصیت ہے جو پروفیسر بیٹا نے دریافت کی تھی. اس کو ہم کیسے ڈائیمیٹر آف دی ارتھ نکالنے میں استعمال کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا، یہ تو ہو گئیں سردیاں ناردرن ہیمیسفیئر میں اور گرمیاں سدرن ہیمیسفیئر میں. یہ ہو گئیں، اس والے میں ہو گئیں گرمیاں ناردرن ہیمیسفیئر میں، اس لیے کہ یہاں پر جو نارتھ کا حصہ ہے، جو ٹراپک آف کینسر ہے، وہ اس کی شعاعیں سورج کے سامنے پڑ رہی ہیں. سورج کی شعاع ڈائریکٹلی اس کے اوپر پڑ رہی ہے. جو بھی شہر گھومتے ہوئے آئیں گے اس کے سامنے، ان کے اوپر یہ شعاع پڑ رہی ہوگی. اچھا، اب آپ دیکھیں خزاں اور بہار میں. تو خزاں اور بہار میں جب آپ دیکھیں گے تو بڑی مزے کی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جو آپ کی سورج کی شعاع ہے وہ کہاں پڑ رہی ہے. وہ نہ ٹراپک آف کینسر پہ پڑ رہی ہے اور نہ ہی وہ ٹراپک آف کیپریکارن پہ پڑ رہی ہے، بلکہ وہ ایکویٹر کے اوپر پڑ رہی ہے. خزاں میں بھی اور بہار میں بھی. یہ دیکھ لیں، یہ سیدھا دیکھیں سورج کی شعاع جا رہی ہے. ادھر سے بھی دیکھ لیں، ادھر سے بھی دیکھ لیں. تو یہ 3D ماڈل میں نے اسی لیے آپ کو دکھایا ہے، ڈرا کیا ہے خود سے جیو جبرا کے اوپر. یہ دیکھیں، یہ ٹراپک آف کینسر پہ جو ملک بھی ہیں وہ سورج کے سامنے بالکل آ جاتے ہیں 12 بجے. ہاں، یہ 12 بجے کی بات ہو رہی تھی. جو اسٹک کی میں نے بات کی تھی وہ 12 بجے کی بات ہو رہی تھی، نون ٹائم کے وقت.
اگر ہم سٹک لگائیں یہاں پر تو اس کا سایہ 0 ہو جائے گا. گرمیوں میں یہ خزاں کی اور یہ خاص مہینے ہیں مارچ کے یا ستمبر کے، اس میں یہ ایسا ہوتا ہے جب زمین یہاں پہ آ جاتی ہے. جب ناردرن ہیمیسفیئر میں گرمی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کوئی 21 جون کا یہ گرمیاں یہاں ہیں گرمیاں ناردرن ہیمیسفیئر پہ، یہاں ہیں گرمیاں ناردرن ہیمیسفیئر پہ، یہاں پہ گرمیاں ہیں. یہ دیکھیں تو جب گرمیاں آ جاتی ہیں تو پھر ناردرن ہیمیسفیئر پہ اب گرمی ہے تو سٹک کا سایہ نون کے ٹائم پہ 12 بجے کے قریب جو ٹراپک آف کینسر پہ لائی کرتے ہیں شہر، ان پر 12 بجے سایہ دوپہر کو 0 ہو جائے گا اس کا سائز. اور سردیوں میں کیا ہوگا؟ سردیوں میں جو ٹراپک آف کیپریکارن ہے اس پہ جو شہر لائی کرتے ہیں ان کا سایہ سردیوں میں، یہ دیکھیں سردیاں یہاں پہ سدرن ہیمیسفیئر میں ہیں، گرمیاں ناردرن ہیمیسفیئر میں ہیں. اور ٹراپک آف کیپریکارن اس طرح سے پوزیشنڈ ہے کہ وہ سورج کے بالکل سامنے آ جاتا ہے یہاں نون کے ٹائم پہ. اگر ہم کوئی سٹک رکھیں تو لگائیں، ورٹیکلی لگائیں تو اس کا سایہ 0 ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو اس نے پروفیسر بیٹا نے یہ جو دائرے لگائے تھے ٹراپک آف کینسر کے، ایکویٹر کے، ٹراپک آف کیپریکارن کے، ان کی کیا سگنیفیکنس تھی. یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹراپک آف کینسر احمد آباد کے پاس سے گزرتا ہے، یہ مدینہ کے پاس سے بھی گزرتا ہے. یہ اس میں اسپیشل بات کیا ہے کہ گرمیوں میں 21 جون کو نون کے ٹائم یہاں پر سایہ ایک سٹک کا 0 ہو جاتا ہے. یہ اب انفارمیشن ہمیں چاہیے تھی، یہ انفارمیشن ہمیں مل گئی. اب اس انفارمیشن کی بیسس پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو کہ الفا ہیں اور آپ کا دوست جو اومیگا ہے وہ کس طریقے سے آپ نے دیکھا یہ زمین کی ٹلٹ، آپ نے ٹلٹ کا اندازہ کیا، یہ ٹلٹ ہے زمین کی. اس ٹلٹ کی وجہ سے موسم بھی ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں ٹلٹ کی وجہ سے موسم، وہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا، لیکن یہ ٹلٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ دیکھیں یہ ٹلٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس ٹلٹ کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اس سے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ڈائیمیٹر آف دی ارتھ نکال سکتے ہیں. اشرف اقبال کو اجازت دیجیے، انجوائے کیجیے، احتیاط کیجیے. خدا حافظ.